انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کسی صورت ہسپتال مت لائیے گا، طبیعت کچھ ہو جائے آپ انہیں ہسپتال مت لائیے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ گھر پر آکسیجن دی گئی، گھر پر اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق ہسپتال نہیں لے جایا گیا اور وہ مریض گھر پر ہی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ کورونا کے پاکستان بھر میں 1,30,000 سے زائد کیسز ہیں اور 2,500 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ہم نے کورونا حکمت عملی پر بہت بات کر رکھی ہے، حکومت نے کیا کیا، عوام نے کورونا کو کیسے پھیلایا، اس پر بھی ہم بہت بار بات کر چکے ہیں۔ لیکن آج کچھ سنی سنائی باتوں، کچھ خود پر گزرے معاملات اور ایکچول جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ کچھ بڑے ڈاکٹرز نے، بلکہ بڑے سرکاری ہسپتالوں کے ذمہ دار ڈاکٹرز نے اپنے قریبیوں کو کیا مشورے دیے، انہیں کیوں ہسپتال آنے سے روکا، یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے آخری حصے میں بتاؤں گا۔ لیکن اس کا پہلا حصہ پنجاب میں کورونا حالات کے بارے میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب۔ اس وقت کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ بھی ہے پنجاب۔ پنجاب میں اس وقت تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے حکومت کے بتائے ہوئے اعداد و شمار کی صورت اسکرین پر رکھ رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنے اور اسے پوسٹ کرنے کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو جو تازہ اعداد و شمار ہیں وہ تصویری یا گراف کی صورت میں اسکرین پر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ نمبرز کی، فیکٹس کی کوئی غلطی نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، پنجاب کی صورتحال کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہلا کیس، کورونا کا پہلا کیس مارچ کی 15 تاریخ کو آیا تھا۔ 15 مارچ کو پنجاب میں ٹوٹل 40 ٹیسٹ ہوئے تھے، جس میں یہ پہلا کیس سامنے آیا۔ تب سے اب تک پنجاب میں 50,000 کیسز ہیں، بلکہ 50,000 سے زائد ہیں۔ اور یہی نہیں، اسمارٹ سیمپلنگ کے صرف لاہور کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کا کوئی حصہ، کوئی علاقہ کورونا فری نہیں ہے، اور صرف لاہور شہر میں 7 لاکھ کورونا کیسز کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک اور دلچسپ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں کے مطابق صرف لاہور میں 35 لاکھ، جبکہ پورے پنجاب میں 2 کروڑ سے زائد کیسز کا اندازہ لگا رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے ان احباب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ بہرحال یہ اندازے ہیں، یہ مختلف غیر سرکاری تنظیموں یا ایسوسی ایشنز کی طرف سے ان کی جانب سے پیش کردہ نمبرز ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے جو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب تک پنجاب کی تاریخ کے، یعنی 15 مارچ سے 13 جون تک کسی بھی دن جو سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں ان کی تعداد ہے 2,705، اور یہ کیسز 12 جون کو سامنے آئے، یعنی وہ جو نام نہاد لاک ڈاؤن تھا جو جب وہ ختم ہوا اس کے بعد اس سب میں یہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور کیسز کی تاریخ پنجاب نے بنائی۔ پنجاب نے سب سے زیادہ اموات کا بدترین دن بھی دیکھا، اور وہ دن تھا 8 جون کا، جب 58 لوگ کورونا کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے۔ اب تک جو پاکستان بھر میں اموات ہوئی ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ حصہ اموات کی صورت پنجاب کا ہی ہے۔ 1 جون سے 12 جون تک صرف پنجاب میں 21,000 سے زائد کورونا پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کورونا مریضوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہی نہیں، پنجاب کے سرکاری ہسپتال بھی اب مزید کورونا کیسز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ البتہ پنجاب حکومت اس سب کی تردید کرتی ہے کہ ہسپتالوں میں صورتحال انڈر کنٹرول ہے، لیکن اگر ہسپتالوں میں جگہ نہیں، ایک وقت کو اگر ہم اس بات کو مان لیں تو یہ سب کچھ ڈاکٹرز بہت پہلے بتا چکے تھے۔ چیخ کر وہ بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ دن نہ آ جائے کہ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ جائے، ہم سارے مریضوں کو نہ سنبھال پائیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہ حکومت نے ان کی سنی اور عوام نے تو بالکل سنی ہی نہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی ایک دن میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہے 10,000، یعنی روزانہ 10,000 لوگوں کا سیمپل لیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، پرائیویٹ لیبارٹریز کی طرف سے، اور اس میں روزانہ 24 سے 25% لوگ کورونا کا شکار مل رہے ہیں، کورونا پازیٹیو آ رہے ہیں۔ اب پنجاب حکومت ٹیسٹ کی صلاحیت کو 15,000 یومیہ پر لے کر جانے والی ہے، اور اس طرح اگر اسی پرسنٹیج سے، یعنی 15,000 ٹیسٹ روزانہ ہوتے ہیں، تو اس میں سے 24-25% لوگ اگر متاثر آتے ہیں یوں ہی جیسے کہ اب آ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا۔ روزانہ 3,000 سے زائد کیسز صرف پنجاب سے سامنے آئیں گے، اور پھر اگر روزانہ پنجاب میں 20,000 ٹیسٹ ہونے لگتے ہیں
تو پھر پنجاب میں 5,000 کیسز روزانہ سامنے آ جایا کریں گے، جو ابھی تک کے انفیکشن کا ریشو ہے، جو ریٹ ہے لوکل ٹرانسمیشن کا۔ تو اس سب کو بڑھانے میں جہاں حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہیں عوام نے بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور وہ کس طرح، یہ اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کچھ وہ واقعات ہیں، یہ وہ کچھ معاملات ہیں جو میرے اپنے ارد گرد ہو رہے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں یا دوستوں کے رشتہ داروں میں، ان کے گھروں میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ایسا شہری جس کی عمر تقریباً 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، بزرگ شہری ہیں، جاننے والے ہیں، واقف ہیں، انہوں نے کورونا وبا کے پھوٹتے ساتھ ہی اس کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ اپنی جو معمولات تھے، مسجد تک آنا جانا، بازار تک ان کا آنا جانا، یا دیگر جو بھی معمولات زندگی تھے، اسے اسی طرح نارمل اور ریگولر بنیادوں پر وہ چلاتے رہے، اور انہوں نے اپنے گھر پر ایک بڑی دعوت بھی کی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے گھر اس دعوت سے پہلے انہیں بخار اور دیگر کچھ مسئلے مسائل، جنہیں وہ موسمی سمجھتے رہے، اس طرح کی شکایات آئیں، اور انہوں نے انہیں یکسر نظر انداز کیا کورونا کو، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ وہاں آئے ہوئے لوگ جب اپنے گھروں کو گئے تو اس دعوت کے 3-4 دن بعد ان کے پاس بھی، ان کے گھروں سے بھی یہ شکایات آنے لگیں کہ ان کے جو ہے وہ جسم میں درد ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ تک بتایا کہ چند سیڑھیاں اترنے یا چڑھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کئی کلومیٹر واک کی ہو یا دوڑ لگائی ہو، اتنا سانس پھول رہا ہے، اتنی تھکن ہے، اتنی آوازاری ہے، اتنی تکلیف ہے۔ لیکن یہ کہ بے احتیاطی کا عالم یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے ایسی بھی بات ہوئی جنہوں نے خود کو سیاںہ ثابت کیا، اور کورونا کی علامات یا بخار، نزلہ، زکام یا دیگر تھکن کی وجہ سے انہوں نے خود کو گھر والوں سے الگ کر لیا، لیکن انہوں نے پھر گھر والوں کے ساتھ پورا دن نہ گزارنے کے بعد رات کا یا دوپہر کا کھانا انہی گھر والوں کے ساتھ کھایا، جس میں بزرگ بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، اور یہاں آ کر یہ بے احتیاطی ہوتی رہی، اور اس گھر میں مزید لوگ جو ہیں ان کو بھی وائرس کی طرف جو ہے دھکیلا گیا، ان کو بھی وائرس کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا۔ یہ اس قسم کی بے احتیاطی ہے۔ لوگ ابھی بھی، میرے بہت سارے ایسے ارد گرد جاننے والے موجود ہیں جنہیں سمجھایا گیا، جنہیں بتایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کے بعد اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، کورونا ٹیسٹ نہیں کروایا، اس وجہ سے کہ جو سرکاری ٹیم ہے وہ آ کر انہیں اٹھا کر لے جائے گی، اور اس کے بعد ان کی میت جو ہے ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی جائے گی، انہیں اچانک کسی تھیلی میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جنہیں سمٹمز ہیں، جو اس وقت علامات کا شکار ہیں، انہوں نے گھروں میں خود کو قید کر لیا، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے، وہ ہسپتال نہیں جا رہے، اور ہسپتال نہیں جا رہے سے یاد آیا، ایک بہت ذمہ دار ڈاکٹر، ایک ہسپتال کے جو چیسٹ وارڈ ہے، جو اسپیشل چیسٹ وارڈ ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اس ہسپتال کا نام نہیں لیتا، ان کی شناخت کو جو ہے وہ میں چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کو، ایک بہت پرانے رفیق کو، ان کے گھر کے کسی فرد کے بیمار ہونے پر نہ انہیں کرونا کا ٹیسٹ تجویز کیا، یعنی انہیں نہیں کہا کہ آپ کے اس پیشنٹ کی طبیعت خراب ہے، اسے ٹائیفائڈ ہو رہا ہے یا اسے بخار ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہے، تو آپ کرونا ٹیسٹ کروا لیں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ یہ بالکل نہیں کہا گیا ان ڈاکٹر صاحب کی طرف سے۔ ذمہ دار ڈاکٹر ہیں، ایک بڑے سرکاری اسپتال کے بڑے وارڈ کے انچارج ہیں، اگر کسی کو شک شبہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا ان کا، لیکن بہرحال ان کی یہ بھی شناخت کو چھپا رہا ہوں، صرف اس نہیں ہے کہ ہم ان سے ان کی شناخت کو ظاہر کر کے مزید جو اس اسپتال میں پیشنٹس ہیں یا ان کے لواحقین ہیں ان کو شک میں یا ان کو جو ہے ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دیں۔ بہرحال ان ڈاکٹر صاحب نے اپنے جاننے والے کو کہا کہ آپ اپنے اس متاثرہ مریض کا ٹیسٹ نہیں کروائیں، چھوڑیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ انہیں گھر پر رکھیں، انہیں آکسیجن لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں وغیرہ وغیرہ، ٹیسٹ نہیں کروائے گا۔ اور ساتھ ایک جو انتہائی دلچسپ ان کی طرف سے مشورہ دیا گیا، بلکہ افسوسناک مشورہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کسی صورت ہسپتال مت لائیے گا، طبیعت کچھ ہو جائے آپ انہیں ہسپتال مت لائیے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ گھر پر آکسیجن دی گئی، گھر پر اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق ہسپتال نہیں لے جایا گیا، اور وہ مریض گھر پر ہی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اور پھر اسی گھر کے اور جو لوگ ہیں وہاں پر یہ ہو رہا ہے
کہ اب انہیں جنہیں کبھی زندگی میں سانس کی تکلیف نہیں ہوئی انہیں اب سانس لیتے میں مشکل آ رہی ہے، استما ہو رہا ہے، استما کی انہیں تکلیف ہے، شکایت ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہے ریگولر، بلکہ وہ کھانستے ہیں تو وہی سانس ہے جو وہ لے پا رہے ہیں اس دوران. تو ایک مریض کو ڈاکٹر کے غلط مشورے کی وجہ سے گھر پر رکھا گیا اور اس کے بعد باقی لوگ کس طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوئے. تو یہ وہ بے احتیاطی ہے جو ہر سطح پر ہو رہی ہے. سڑک پر ایک ناکے پر رکنا ہوا، پولیس والے وہاں پر موجود تھے اور دیگر بھی کچھ وہاں پر ٹریفک وارڈنز اور دیگر اداروں کے لوگ بھی موجود تھے. تو آپ یقین کیجئے ماسک سب نے لگایا ہوا تھا، بہت احتیاط کر رہے تھے. وہاں سے ایک بڑے صاحب کا روٹ بھی لگا ہوا تھا، انہوں نے گزرنا تھا، وہی صاحب جنہوں نے لاہور میں لاک ڈاؤن کو منع کیا ہے. حالانکہ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے، جو ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے مطابق تو لاہور میں کیا پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے. خاص طور پر لاہور میں تو اس وقت لگنا چاہیے کیونکہ یہاں کا ہر ایریا جو ہے وہ ہاٹ سپاٹ ایریا ہے. بہرحال وہ پولیس والے آپس میں اس طرح شیر و شکر تھے، اس طرح آپس میں مل رہے تھے، اتنے قریب کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، یعنی ایک شخص اور دوسرے شخص کا چہرہ جو ہے وہ اتنا قریب تھا. یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ لوگ اس طرح سے بے احتیاطی کر رہے ہیں. لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کرونا کے ساتھ جو ہم نے رہنا ہے تو وہ رہنا کس طرح ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، اور اس میں اب سماجی فاصلہ کتنا ضروری ہو گیا ہے. ہم یہ بھی سنیے، یہ مجھے موقع سے یاد آ گیا. ایک صاحب جو اس وقت شدید علیل ہیں، جو بیمار ہیں اور ان کو اس وقت کرونا کے سارے سمٹمز ہیں، وہ مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، واقف ہیں، جاننے والے ہیں ہمارے ایک جاننے والے کے. وہ ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہے اپنے کسی مریض کے ساتھ، اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کسی سلسلے میں، کوئی او پی ڈی وزٹ کرنے کے لیے یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے سلسلے میں. تو انہوں نے احتیاط یہ کی کہ انہوں نے چہرہ ڈھک لیا، ماسک لگا لیا اور ہاتھوں میں گلوز نہیں پہنے. انہوں نے کیا یہ کہ وہ ہسپتال میں تمام تر جو بھی معمولات تھے ان کو نمٹا کر جب گھر آئے انہوں نے ماسک اتارا، رکھ دیا، ہاتھوں کو نہ دھویا نہ سینیٹائز کیا. اور ان صاحب کو 4 دن بعد پھر کرونا کے سمٹمز، بخار چڑھنا اترنا، 100 تک بخار ہونا، کھانسی اور دیگر علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. تو خدا کے لیے سب لوگ پٹ پٹ کر رہ رہے ہیں، سب لوگ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں. آپ سے اپیل ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ خدارہ اس ساری صورتحال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالیں، مناسب فاصلے رکھیں اور اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیں. کیونکہ آپ میں مل کر اس قوم کو بناتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک ایک فرد اپنا اپنا کردار ادا کرے گا، تب جا کے ہم کسی مشکل سے، اس انتہائی مشکل سے ہم اس صورت ہی نکل سکیں گے کہ جب آپ اور میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی حفاظت کریں. اگر کوئی آپ کے ارد گرد بیمار ہے تو خدا کے لیے اس بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں جائیں، کیونکہ اب حالات اس طرح نارمل نہیں ہیں. کیونکہ آپ بیمار سے ملنے جا رہے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا، کوئی جرم لے کر چلے جائیں گے جس سے اس کی وہ بیماری نہ ٹریگر ہو جائے، تو آپ اسے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. خدا کے لیے یہ بھی خیال رکھیے. اور بچوں کے معاملے میں ہم لوگ بہت بے فکرے چل رہے ہیں، بہت لاپرواہ چل رہے ہیں. ان کا بہت خیال کیجئے. ان کا بہت جو ہے وہ اس وقت انہیں ایک انتہائی شیلٹر میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ صرف اپنے ماں باپ کی حد تک جو ہے میل ملاقات کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے فرد سے ان کی ملاقات نہ ہو رہی ہو، نہ دادا سے، نہ نانا سے، نہ چاچا سے، نہ ماما سے. وہ اس لیے کہ یہ تمام گھر کے بڑے جب باہر آتے ہیں، بھلے دودھ دہی لینے جا رہے ہیں، باہر سے کیا لے کر آ رہے ہیں خدا نخواستہ، اور ان بچوں کو اگر ہم دے دیتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم تو لڑنے کے لیے ہے ہی نہیں ابھی تیار، تو ہم انہیں کہاں موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. تو خدا کے لیے احتیاط کیجئے. یہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سے سبق سیکھیے. دعوتیں اور باقی معمولات جو ہے وہ چلتی رہیں گی اگر آپ زندہ رہے. اگر آپ اور میں بچ گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں، دائم آباد رہے گی دنیا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا. ہم اگر احتیاط نہیں کر رہے ہوں گے کورونا کے خلاف تو پھر ہم تو نہیں ہوں گے، ہم جیسے اور ہوں گے جو بچ گئے ہوں گے صرف اور صرف اپنی احتیاط سے. تو خدا کے لیے آپ احتیاط کریں اور بہت احتیاط کریں. بہت شکریہ.